بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جبرائیل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیں۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دنیا کا مشکل ترین کام کون سا ہے تو میں کہوں گی کہ اپنی آنکھوں میں تیرنے والے آنسوؤں کو پلکوں سے نیچے نہ گرنے دینا اور انہیں واپس دھکیل کر ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ سجائے کہنا کہ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی سے جھکنا سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ کسی بھی انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے محبت۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کرواہٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی میں صحیح کی تلخیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ انسان کو اپنوں کی پہچان ایک تو بیماری میں اور دوسرا غریبی میں ہوتی ہے۔ اللہ سب کو برے وقت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے، مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں۔ والدین سے بڑا کوئی پیر نہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کے اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی وہاں دیر ہے، اندیر کبھی نہیں ہوتی۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل صرف تباہی ہی تباہی ہے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں، فراق دل ہوتی ہے۔ عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو ایسے جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ یا اللہ، مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے، میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عاقل ایک طرف ہو اور نصف احمق دوسری طرف۔
بعض لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنی کہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بیوقوف، پر یقین اور عقل مند ہمیشہ شک و شبہ میں گرا رہتا ہے۔ اگر زندگی کی باغ سے کانٹے چن لیے جائیں اور وہ خوشیوں کا گلدستہ بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ اگر آنے والی خوشی کی توقع فریب ہے تو آنے والے دکھ کا خوف بھی تو وہم ہو سکتا ہے۔ اچھا سوچنا ہمارے اختیار میں ہے تو برا سوچنا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا مرض، ہر کسی سے کہہ رہا ہے آپ جیسا کوئی نہیں۔ دلچسپی کو عادت مت بننے دیں کیونکہ عادت بڑھ کر طلب بن جاتی ہے اور جب طلب بنتی ہے تو وہ انسان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ جو تعلق گہرے تھے وہی اندر تک توڑ گئے، جن پر مان تھا سب سے زیادہ وہی لوگ چھوڑ گئے۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا جانتا ہو۔ اور آج کی خوبصورت دعا: اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ آمین ثم آمین۔